یہ فیصلہ ہے وطن کو بچا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے۔ خواتین و حضرات، آج تجدید عہد کا دن ہے، ایک فیصلے کا دن ہے۔ آج ہم سب نے جو الحمدللہ اس زندہ قوم کے فرد ہیں، اسی فیصلے کی توثیق کی ہے۔ فوجیوں، محنت کشوں، علماء اور میڈیا کے کارکنوں نے فیصلہ کیا ہے، قوم کے بچوں، جوانوں، بزرگوں اور رہنماؤں نے فیصلہ کیا ہے، قوم کے فنکاروں، شاعروں، مصوروں، ادیبوں اور دانشوروں نے فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ وطن کو بچا کے دم لیں گے۔ اسی فیصلے کے سب امین الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان میں وہ شہداء بھی ہیں خواتین و حضرات، جن کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں محبت اور احترام کے ساتھ زندہ رہے گی۔ غلام عباس اس وقت ہماری آواز ہیں، پاکستان کی غیور اور بہادر قوم کی آواز ہیں۔ یہ فیصلہ ہے وطن کو بچا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے وطن کو بچا کے دم لیں گے، نئے دیے نئی شمع جلا کے دم لیں گے، نئے دیے نئی شمع جلا کے دم لیں گے، ضیاء جو مہر رسالت سے ہم نے پائی ہے، اسی کے فیض سے منزل پہ جا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے وطن کو بچا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے۔ جہاں میں عزم و عمل کے امام ہیں ہم لوگ، محمد عربی کے غلام ہیں ہم لوگ، محمد عربی کے غلام ہیں ہم لوگ، خدائے عز و جل کا پیام ہیں ہم لوگ، یہی پیام جہاں کو سنا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے وطن کو بچا کے دم لیں گے۔ محمد عربی کے غلام ہیں ہم لوگ، ہم اس زمیں کو جنت بنا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے وطن کو بچا کے دم لیں گے۔ وہ وطن خواتین و حضرات جس وطن عزیز کے حصول کے لیے ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں کتنی قربانیاں دیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ دشمن ہماری آزادی چھین لینے کے در پہ ہے، خدا نخواستہ وہ کبھی کھل کر سامنے آتا ہے اور کبھی بزدل کی طرح چھپ کر وار کرتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی ایک خاموش رات، طاقت کے نشے میں چور دشمن نے ہماری سرحدوں پر جنگ مسلط کر دی۔ ہمارے بہادر اور نڈر سپاہی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار تھے۔ چونڈا، برکی، ہڈیارہ، کھیم کرن اور دیگر کئی محاذ اس کے گواہ ہیں۔ کرنل شفقت بلوچ نے 1951 میں پنجاب ریجمنٹ کے مایاناز بٹالین 17 پنجاب میں کمیشن لیا۔ 6 ستمبر رات آپ کی ڈیلٹا کمپنی کو ہڈیارہ ڈرین پر دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کا حکم ملا۔ صبح کی روشنی ہونے سے پہلے ہی دشمن کے 7ویں انڈین ڈویژن نے باقاعدہ حملہ شروع کر دیا۔ روشنی ہوتے ہی دشمن کے ٹینک بھی نظر آنے شروع ہو گئے۔ کرنل بلوچ کی کمپنی نے 2 ٹینک تباہ کر دیے۔ اسی اسنا میں زخمی بھی ہوئے، مگر 9 گھنٹے تک اپنے 100 جوانوں کے ساتھ 7ویں انڈین ڈویژن کو روکے رکھا۔ اس وقت میجر عزیز بھٹی BRB پر اپنی کمپنی کمانڈ کر رہے تھے۔ کرنل بلوچ کو دلیری، جوانمردی اور ہمت کے اس عظیم مظاہرے کے اعتراف میں ستارہ جرت سے نوازا گیا ہے۔
1971 کی لڑائی میں انہوں نے 25 پنجاب ریجمنٹ کی کمانڈ کی۔ پاک فوج کے اس عظیم ہیرو کا جذبہ حب الوطنی ان کی اگلی نسل میں بھی منتقل ہوا۔ ان کے لخت جگر لیفٹیننٹ کرنل جاوید حسین بلوچ نے اپنی زندگی بھی وطن عزیز کے لیے وقف کر دی۔ وہ آج 25 پنجاب ریجمنٹ کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باجوڑ کے مقام پر دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ کرنل صاحب، مارکا ہے ہڈیارہ، اور وہ 9 گھنٹے کی ایک ایسی داستان جو دنیا مثال کے طور پہ پیش کرتی ہے، آپ آج اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک حق و باطل کا مارکا تھا جس میں ہندوستان نے ایک بڑی فوج لے کر پاکستان پر حملہ کیا۔ مجھے خوش قسمتی سے یہ سونپا گیا کہ ان کو روکنا ہے۔ میرے جوان پورے عزم کے ساتھ تیار تھے کہ 1 انچ بھی نہیں دینا، لہٰذا ہم بارڈر پہ پہنچے۔ خدا کا کرنا ایسا ہے کہ قدرت ہمارے ساتھ تھی اور ہمیں یقین تھا کہ قدرت ساتھ ہے، یعنی جو حملہ ہم کرتے تھے اس پہ ان کو مار پڑتی تھی، جو وہ توپوں کے گولے مارتے، جہازوں کے مارتے، وہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 9 گھنٹے ہم لڑتے رہے اور ان کو مختصراً گندے نالے سے بھی ہم نے پانی نہیں پینے دیا، جس کے جنرل چودھری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ شام کو جمخانہ کلب میں لاہور کی فتح منائیں گے۔ دوسرا، جنرل ہربخش سنگھ جو کور کمانڈر تھے ہمارے خلاف، وار ڈسپیچز ایک کتاب لکھی ہے جس میں بیٹل آف ہڈیارہ کا لکھتے ہیں کہ ہمارا 6 ستمبر کو بریگیڈ ڈیمیج ہو گیا، نیکسٹ ڈے ہمیں دوسرا بریگیڈ لگانا پڑا۔ اب پتہ نہیں کتنے مرے یا نہیں مرے، لیکن انہوں نے بریگیڈ آگے نہیں آیا 1 انچ بھی۔ تیسرا، فارنرز میرے پاس بہت آیا کرتے تھے ان دنوں کہ جی آپ نے سنا ہے 9 گھنٹے روک کے رکھا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ تو بتاؤ کہ کیا ٹیکٹکس تھی تم نے جو استعمال کیا ہو ان کے ساتھ لڑنے میں۔ میں نے کہا یہ پہلے یہ بتائیں کہ کیا انڈیا نے حملہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تھا۔ تو میں نے کہا پھر ان سے پوچھیں وہ آگے کیوں نہیں آتے تھے، مجھے کیا پوچھیں۔ آپ فخر ہیں ہمارا۔ یہ فیصلہ ہے